زمین پروردگار کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بیج بھی اس کے سپرد کیا جائے تو بدلے میں یہ بنی نوع انسان کو سینکڑوں پھل پھول واپس عطا کرتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم شعور رکھنے کے باوجود بھی اسے آلودہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آلودگی کے اس ماحول میں زیرو ویسٹ کلچر ایک ایسا طرز زندگی ہے جس میں ہم روزمرہ کچرے کی پیداوار کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیرو ویسٹ کلچر کے بنیادی اصولوں میں ریز اویئرنیس، ریڈیوس، ری یوز، ریسائیکل اور راٹ یعنی کمپوسٹ شامل ہیں۔ ہمارے گھروں اور کچن میں روزانہ کی بنیاد پر سبزیوں، پھلوں کے چھلکے، بچے ہوئے کھانے اور لان یا باغیچے سے پتوں کی خاطر خواہ مقدار جمع ہوتی ہے، جسے ہم کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کر خدا کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ لیکن اگر قدرت کے اصولوں کو سمجھتے ہوئے ان سب چیزوں کو واپس زمین کے سپرد کر دیا جائے تو ہماری زمین کی زرخیزی برقرار رہے گی۔ کمپوسٹنگ فوڈ ویسٹ یعنی کچن اور باغ سے حاصل ہونے والی اشیاء کی ریسائیکلنگ کا قدرتی طریقہ کار ہے، اور اس طریقے پر عمل کر کے روزمرہ کچرے میں 60% سے 80% تک کمی بھی لائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک سستا اور قدرتی عمل ہے جس کے ذریعے سے پودوں کے لیے غذائیت سے بھرپور قدرتی کھاد بنائی جا سکتی ہے۔ کمپوسٹ بنانے کے لیے آپ اپنی سہولت کے مطابق جگہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گھروں اور خصوصاً فلیٹ میں رہنے والے مٹی کے بڑے گملوں میں کمپوسٹ بنا سکتے ہیں۔ فلیٹس میں رہنے والے اسٹیک کمپوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ گملے کے اوپر مٹی کا کوئی برتن یا ہانڈی وغیرہ رکھنے سے ہمیں سرفیس ایریا زیادہ مل جاتا ہے، جو کہ چھوٹے فلیٹس کی بالکنی یا ٹیرس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بڑے گھروں اور کمیونٹی کی سطح پر بڑے سائز کے مخصوص کمپوسٹ ایریاز بنائے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ کمپوسٹنگ کا گملہ یا جگہ روشن اور ہوادار مقام پر ہو۔ ہوا کے گزرنے کے لیے گملوں میں سوراخ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کمپوسٹنگ خشک اور سبز اجزاء یعنی گرین اور براؤنز کو ملا کر بنائی جاتی ہے۔ سبز اجزاء کھاد کو نائٹروجن مہیا کرتے ہیں، جو کہ پودوں کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں سبزیوں، پھلوں کے چھلکے، سبز پتے، پودوں اور درختوں کی کٹائی سے حاصل ہونے والی ٹہنیاں اور تازہ گھاس وغیرہ شامل ہیں۔ خشک اجزاء کھاد کو کاربن مہیا کرتے ہیں۔ خشک اجزاء میں شامل ہیں خشک پتے، انڈوں کے چھلکے، ٹی بیگ، کاغذ اور گتا، پرانے قدرتی دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے اور اون، لکڑی کا برادہ، بھوسا اور گھاس وغیرہ۔ کمپوسٹنگ بنانے کے طریقوں میں سینڈوچ میتھڈ مؤثر طریقہ ہے، جس میں ہم سبز اور خشک اشیاء کو تہہ در تہہ اس طرح لگاتے ہیں کہ خشک اجزاء یعنی پتے سبز اشیاء کو سینڈوچ کی طرح ڈھانپ دیں۔ اس طریقہ کار میں کمپوسٹنگ میں کچن یا باغیچے سے حاصل ہونے والا سبز اجزاء کا ایک حصہ اور 3 سے 4 حصے خشک پتوں کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کمپوسٹنگ تیار کرنے کے لیے گملہ یا جگہ میں سب سے پہلے خشک پتوں کی ایک موٹی تہہ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچن سے حاصل ہونے والے سبز اجزاء یعنی پھلوں اور سبزیوں کی ایک تہہ جمائیں اور اس پر مٹھی بھر مٹی ڈال دیں۔ سبز کچرے کو ایک بار پھر خشک پتوں کی موٹی تہہ سے ڈھک دیں۔ یہ تہہ مکھیوں اور بدبو کو پیدا ہونے سے روکتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار گملے میں آدھا لیٹر پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ اسی عمل کو دہراتے رہیں حتیٰ کہ کمپوسٹ بنانے کی جگہ یا گملہ اچھی طرح سے بھر جائے۔ اگر ایک گملہ بھر جائے تو یہ عمل دوسرے گملے میں شروع کر دیں۔ اس دوران گملے میں کھاد بننے کا عمل جاری رہے گا۔ اس عمل کو کیورنگ کہا جاتا ہے۔ کیورنگ کے دوران ہفتے میں ایک دفعہ گملے میں پانی ڈالتے رہیں۔
एक गमला तकरीबन 1 महीने में भर जाता है। बड़े साइज के 3 या 4 गमले इस काम को आसान कर देते हैं। अगर इस दौरान कंपोस्ट को 2 हफ्ते में एक दफ़ा किसी चीज़ से उल्टाते रहें तो मवाद तक मुसलसल हवा पहुंचती रहेगी। अच्छी कंपोस्ट तैयार होने में 6 से 12 महीने भी लग सकते हैं। गर्मियों में ये अमल तेज़ और सर्दियों में सुस्त हो जाता है। स्टैक कंपोस्टिंग के लिए भी सैंडविच मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हांडी या बर्तन भर जाए तो इसको क्योरिंग के लिए बड़े गमले में उल्टा दें। अच्छी कंपोस्ट बनाते वक्त इन मसाइल का सामना मुमकिन है। मसलन कंपोस्ट का अंडों के छिलकों की वजह से नाहमवार होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसको सब्जी की क्यारियों में इस्तेमाल करें। कंपोस्ट में पैदा होने वाले कीड़ों की वजह से परेशान मत हों, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कंपोस्ट गीली या बदबूदार होना शुरू हो जाए तो इसमें खुश्क पत्तों का इजाफा करें। अगर पत्ते ना मिलें तो फलों की दुकान से मिलने वाले भूसे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कंपोस्ट खुश्क हो और गल ना रही हो तो इसमें सब्ज़ अज्जा और पानी शामिल करें। जब कंपोस्ट चूरे की तरह हो जाए तो आपकी कंपोस्ट तैयार है। सूखे पत्तों, बारीक लकड़ियों वगैरह से बनी कंपोस्ट मल्च कहलाती है। इसके लिए आप जाली की मदद से आसानी के साथ सूखे पत्तों के लिए जगह बना सकते हैं या किसी गड्ढे में भी जमा करके मल्च बनाया जा सकता है। कंपोस्ट या मल्च को लैंडस्केपिंग यानी लान और पौधों की तज़ीन व आराइश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके डालने से पौधों में पानी भी कम इस्तेमाल होता है। ताज़ा कंपोस्ट मिट्टी को तक़वियत देती है, जिससे फूल और पौधे नशो नुमा पाते हैं। इसे नाजुक तने वाले पौधों के पास बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, फासला रखें। ज़मीन में पौधे लगाने से पहले कंपोस्ट की 10 सेंटीमीटर की गहरी तह लगाएं। अगर फूल पहले से ही उगे हुए हों तो पौधों के गिर्द इसकी एक बारीक सी तह बिछा दें। गमलों में कंपोस्ट और मिट्टी भराई के लिए इस्तेमाल करें। कंपोस्टिंग के तरीक़ाकार को अपनाकर हम माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना भरपूर इनफरादी और इज्तमाई किरदार अदा कर सकते हैं। आइए इस सबक को आम करें कि बागीचे और किचन से हासिल होने वाले अज्जा मिट्टी का रिज़्क़ हैं और इनको मिट्टी में ही जाना चाहिए।